فرمانا ہے کہ جب میری امت میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر اللہ پاک میری امت میں ایسے شخص کو بھیجیں گے، پیغمبر تو نہیں آئے گا جو ان کمیوں کو دور کرنے اور سنت اعمال کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو کہتے ہیں پہلے مجدد جن کے ذریعے سے سنتیں زندہ ہوئی ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بادشاہ امیر بنا دیا۔ ویسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن سے ہی حضور ان کا ننہال جو تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی ان کی والدہ جو تھی حضرت عمر کے خاندان کی تھی، والد جو ان کے تھے وہ جو حاکم تھے ان کی خاندان کے تھے، بنو امیہ کے تھے، لیکن ان کا تعلق زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان یہ ننہال تھا، ان کے گھروں میں جاتے تھے۔ بچپن سے ہے ہر چیز پر سنت پر عمل کا اہتمام، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے جو غالباً ان کے بیٹے یا پوتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے خاندان کا بچہ نظر آتا ہے، اس خاندان کا نہیں ہے، یعنی ددیال کا نہیں ہے، ننیال کا ہے۔ نیک عملوں کا اہتمام، سنت پر عمل کا اہتمام۔ تو جب جوان ہوئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تجھے اگر امیر بنایا گیا، حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خواب میں ساتھ ہی نظر آئے، تو حضور نے اشارہ فرمایا اگر تجھے امیر بنایا گیا تو ان دونوں کی ترتیب پر چلنا، جیسے یہ چلے ہیں ایسے چلنا۔ یہ خواب میں بھی اشارہ ہوا، تو پھر قدرت سے ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا۔ مجھے پہلے جب فوت ہوئے تو ان کا بیٹا جوان نہیں تھا، تو انہوں نے مرنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں وصیت لکھ دی۔ ویسے بھی ان سے مشورے وہ لیتے تھے، تو جب بیماری کی سخت حالت ہوئی تو وزیر سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، تو وزیر نے کہا کہ اب آپ قبر میں جا رہے ہیں تو ایسا کریں جو آپ کی قبر اچھی بنے اور جنت بنے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یا عمر بن عبدالعزیز کو بنا دو اپنا قائم مقام۔ تو اس نے کہا خاندان والے تو نہیں مانگے، کہ خاندان کی ترتیب یہ چل گئی تھی اس وقت کہ بادشاہ اگر مرا تو اس کا بیٹا جوان ہے تو وہ بادشاہ بنتا تھا، بیٹا نہ ہو تو پھر بھائی بنتا تھا۔ یہ نہ بیٹے تھے نہ بھائی تھے، بہنوئی تھے ان کے۔ تو وزیر نے کہا کہ اس کی میں ترتیب بتاتا ہوں، آپ وصیت تو یہ کریں کہ میرے بعد امیر یہ بنیں گے، اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ ان کا انتقال ہوگا تو پھر میرا بھائی بنے گا، تو بھائی کا بھی لکھ دیں تو پھر کام چل جائے گا۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا، اس نے یہ وصیت نامہ لکھوا دیا، اور لکھوا کر تو اس لفافے میں بند کر دیا۔ اعلان ہو گیا کہ امیر المومنین نے اپنا قائم مقام طے کر دیا ہے، اس لیے اب بیعت ہو جائے، لیکن ان کا نام تفصیل سے اعلان ہوگا جب ان کا وفات ہو جائے گی پھر ہوگا، تاکہ پہلے جھگڑا نہ بنے۔ یہ اعلان ہو گیا، اس لیے پھر سب نے بیعت کر لی کہ جو طے کیا ہے ہم سب مانتے ہیں۔ اب جو ان کا بھائی تھا اسے خیال ہوا کہ میرا نام لکھا ہے یا کسی اور کا، اس لیے وزیر سے آ کر پوچھا یہ فیصلہ میرے بارے میں ہوا ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ تو وزیر نے کہا ایک بات امیر المومنین نے راز میں رکھی ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں، میں ان کا راز نہیں بتا سکتا، اعلان ہوگا ان کے مرنے کے بعد۔ وہ چپ ہو گئے۔ اس نے کہا اگر کسی اور کا لکھا ہے حق میرا بنتا ہے زندگی میں بات کروں۔ اس نے کہا میں راز نہیں بتا سکتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ مشورے ان سے لیتے تھے، انہیں خیال ہوا کہیں میرا نام نہ لکھ دیا ہو، تو یہ بھی وزیر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو طے ہوا ہے میرے بارے میں کیا ہے تو بتا دو، میں امیر نہیں بننا چاہتا، میں پھر ختم کراتا ہوں ان کی زندگی میں ہی، میں نے امیر نہیں بننا۔ تو وزیر نے ان سے بھی کہا کہ امیر المومنین نے ایک بات راز بھی رکھی ہے، میں کیسے ظاہر کر سکتا۔ خیر جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں وہ پھر کھول کر اعلان سنایا گیا کہ ان کے بارے میں بیعت ہو چکی ہے، امیر المومنین یہ ہو۔ تو جب امیر المومنین بنائے گئے تو پہلے بھی سنت عمل کا اہتمام تھا، تو پھر اس اہتمام کو اور بڑھا لیا۔ ایک تو گھر میں فیصلہ کیا، جتنے نوکر غلام تھے سب کو آزاد کر دیا کہ گھر میں کسی کو نوکر نہیں رکھنا، کیونکہ حضور کے گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، حضور کی سنت پر چل رہی۔ بیوی ان کی
پہلے بادشاہ جو تھے ان کی بیٹی تھی، تو دل میں یہ سوچا میں تو اب مشقت برداشت کروں گا، سنت عمل کروں گا، دنیا میں جو سنتیں مٹی ہوئی ہیں ان کے زندہ کرنے کی محنت کرنی ہے، مشقتیں آئیں گی، یہ پتہ نہیں مشقت برداشت کرے گی یا نہیں۔ بیوی سے بات کی، میرے اوپر تو اب یہ حال بن گیا ہے، ساری امت کو دیکھنا ہے، سارے دین کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، مشقتیں آئیں گی اور تو مشقت برداشت نہیں کر سکے گی تو خیال یہ تجھے طلاق دے دوں، جہاں تجھے آرام ملے وہاں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے جدائی نہیں چاہتی، جو مشقتیں آئیں گی میں برداشت کروں گی، جدائی نہیں چاہتی۔ تو پھر فرمایا کہ گھر میں خادم کوئی نہیں ہوگا، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا سارا کام گھر سے ہاتھ سے کروں گی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو ان کا بیوی کا والد بادشاہ تھا، انہیں بڑے قیمتی موتی اور زیور دیے تھے، تو فرمانے لگے یہ دولت اور میں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں جمع کرا دو۔ تو وہ جتنے موتی اور زیور تھا وہ سب، اس نے کہا میں کتنی چیزوں قربان کر سکتی ہوں، آپ سے جدائی نہیں اختیار کرتی، وہ سب بیت المال میں جمع کرا دو۔ گھر بالکل خالی، اپنا کپڑوں کا دوسرا جوڑا بھی نہیں بناتے تھے، حضور 2 جوڑے کپڑوں کو نہیں رکھتے تھے، یہ تھا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے، ایک جوڑا۔ گھر میں بالکل سادگی۔ کوئی واقعہ لکھا، ایک عورت آئی اس گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، سارا گھر خالی، کوئی سامان نہیں۔ تو ان کی بیوی سے کہنے لگی کہ میں نے جتنے گھر دیکھے ان سامانوں سے بھرے ہوئے، آپ امیر المومنین کا گھر ہے یہ خالی؟ تو ان کی بیوی نے کہا ہمارا گھر خالی ہے اس لیے سارے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھر دے تو سارے گھر خالی ہو جاتے۔ تو بہرحال دنیا کا کوئی سامان نہیں بنا، یہاں تک بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تھی، ایک سیڑھی ٹوٹ گئی، تو جو ان کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا تھا اس نے اس سیڑھی کو پھر پکا کر دیا۔ تو جب دیکھا کہ وہ پکی کر دی تو پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو اس خادم نے کہا جی یہ سیڑھی ٹوٹ گئی تھی تو ذرا چڑھنا اترنا مشکل ہوتا تھا تو میں نے اس لیے اسے کر دیا، ورنہ پھر توڑ دو۔ میں نے طے کیا ہے کہ گھر کی سنت مٹی ہوئی ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور اس وقت عام طور پر یہ تھا کہ جو کافر ماتحت تھے ان کے زمینوں پر، ان کے باغوں پر جو حاکم لوگ تھے بہانہ بنا کر قبضے کر لیے تھے، جسے اچھا باغ لگا اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کسی پر بھی ظلم ہوا ہو آ کر اپنا حق ثابت کرے، اس کا حق میں دلواؤں گا۔ اب وہ کافر آ کر دعویٰ کرتے جی میرا باغ فلانے امیر نے لے لیا ہے، گواہ پیش کرتا، وہ فیصلہ کرتے یہ باغ اس کو دے دو۔ اپنے خاندان کے خلاف فیصلے، جتنی بھی ظلم کی ہوئے تھے سب ظلموں کو ختم کیا اور سنتوں کو زندہ کیا، کافروں میں دعوت کو عام کیا۔ تو جس علاقے میں کافر زیادہ رہتے تھے اس علاقے کے حاکم نے خط لکھا، اس نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں اتنی کثرت سے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اندازہ یہ ہے شاید کوئی بھی کفر پر نہیں رہے گا، تو میں یہ سوچ